اور لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر پتھراؤ والی ہوا چلائی۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مقامات پر کیا ہے۔ یہ ذکر قرآن پاک کی تقریباً 14 سورتوں میں الگ الگ مقامات پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش ان کے دادا آزر اور چچا ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے ان کے علاقے غور زغر کے علاقے سدوم کے شہر میں منتقل ہو گئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ہے، یعنی پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ اس قوم کے لوگ راہزنی کے عادی تھے اور سرے عام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو گناہ کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا نیا کام شروع کر رکھا تھا جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہ کیا۔ قرآن پاک میں ہے، یعنی جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہ کی، یعنی اس قوم نے اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ اپنی جائز خواہشات عورتوں کے ذریعے پوری کرنے سے اجتناب کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس جنسی بے راہ روی کی ابتدا سب سے پہلے قوم لوط سے شروع ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور قوم کو بے حیائی، بری باتوں اور ممنوع باتوں سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ہے، یعنی اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہ کیا، جبکہ سورہ عنکبوت میں ہے، یعنی اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ اس قوم نے لوط علیہ السلام کی دعوت تبلیغ سے انکار کر دیا تھا۔ یہ قوم راستے میں ڈاکے ڈالتی تھی، مسافروں کو لوٹتے، امانت میں خیانت کرتے تھے، تمام اجتماعات کے مقامات پر فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے تھے اور مجلس میں بھی بدفعلی کے مرتکب ہوتے تھے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے، یعنی اور مسافروں کی راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ قوم لوط پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا اور نہ ہی کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ ایک آدمی نے بھی لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور نہ ہی ایمان قبول کیا، اور اسی حالت پر بضد رہے کہ اس رسول کو اپنی بستی سے نکال دو، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے، یعنی لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر غضب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو کر آئے۔ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو علم والے بچے کی خوشخبری دی اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر سنائی۔ قرآن پاک کی سورہ الذاریات میں ہے، یعنی ابراہیم نے کہا، فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید سورہ ہود میں ہے، یعنی
جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کریں گے اور اپنے جرائم سے باز آئیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر، سدا قنادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 ہوں تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 14 ہوں تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مومن موجود ہو، فرشتوں نے کہا تب بھی نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون کون ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے، یعنی بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آن پہنچا اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ اسی بارے میں مزید سورہ ہود میں ہے، اور جب فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو باز رکھنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے۔ سورہ ہود میں ہے، یعنی لوط نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اپنی بیویوں سے جائز خواہشات پوری کرو جو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں مزید سورہ شعراء میں ہے، یعنی کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اس قوم کے بارے میں یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جس میں شرافت اور نیکی کی رمق باقی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق اور بدکار کافر تھے۔ وہ بدکاری کے جذبات سے اس قدر مغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنف نازک کی تکمیل کے جائز طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، یعنی اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس قوم کو یہ بات کہتے ہوئے ہرگز شرم محسوس نہ ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، یعنی اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ اس بد کردار قوم کا یہ حال تھا کہ جب اس قوم نے لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے، جیسا کہ سورہ ہجر میں ہے، یعنی اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم لوط نے اپنے حیاسوس مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر بضد رہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس طرف لے جا رہی ہے اور صبح ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ جب لوط علیہ السلام نے ہر طرح قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ سورہ قمر میں مزید ارشاد ہے، یعنی اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے جانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، سورہ ہود میں ہے، یعنی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟
جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہ تھا۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے، یعنی تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ افراد تھے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم میں ہے، یعنی اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ اللہ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وہیں شہر میں رہیں اور اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ تحریم میں ہے، یعنی اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال لیا، اور اللہ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ ہماری آنے والی ویڈیو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔